اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم درس قرآن میں سورہ زمر کی آیت نمبر 7 سے آغاز کریں گے، اور ان آیات بینات میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا اس پہ غور کریں گے۔ ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ ان تکفروا، اگر تم کفر کرو، فإن اللہ غنی عنکم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے، اگر ہم تکفروا کا ترجمہ کریں ناشکری کرنا، تو معنی یہ بنے گا اگر تم ناشکری کرتے ہو تو بے شک اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، ولا یرضی، اور وہ پسند نہیں کرتا، وہ راضی نہیں ہوتا، لعبادہ، اپنے بندوں سے، الکفر، ناشکری، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کرنے کو پسند نہیں کرتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو انتہائی ناپسند امر ہے کہ اس کی عطا کردہ نعمتوں پر کوئی جو ہے وہ ناشکری کرے۔ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا حق ادا کرنا یہی ہے کہ اس کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کیا جائے۔ اس نے کان دیے، سماعت دی، آنکھیں دیں، بصارت دی، ناک دیا، زبان دی، دان دیے، خوبصورت جسم دیا، صحت مند اور جو ہے وہ تندرست جسم عطا فرمایا، تو اس کا تقاضا شکرانے کا یہ ہے کہ انسان اس کی عبادت کرے۔ اور افطاری کے وقت جب ہم اس کی نعمتیں کھاتے ہیں تو اس کی نعمتیں کھا کر شکرانہ یہ ہے کہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہمیں نفلی عبادات پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو وہ پسند کرتا ہے اسے تمہارے لیے، یعنی تمہارا شکر ادا کرنا تمہارے لیے ہی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ ایمان والے کے حق میں شکر کرنا ہی جو ہے ایمان والے کی شایان شان ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، وَلَا تَزِرُ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی، وَازِرَةٌ، بوجھ، وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی دوسرے کا، یعنی ایک آدمی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا کوئی کسی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، نیکی کرے گا تو اپنے لیے، گناہ کرے گا تو اپنے لیے، اور انسان جو اعمال کرتا ہے اسے اپنے اعمال کا جو ہے وہ جواب دہ ہونا ہے۔ اسی لیے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ عمل تم کرو جواب کوئی اور دے، اور گناہ تم کرو اس کا جواب کسی اور سے لیا جائے، ایسے نہیں، جو کام تم کرو گے اسی کا جواب تمہیں ہی دینا ہوگا۔ ایک آدمی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ نہیں کہ بیٹا گناہ کرے اور ماں باپ جو ہے وہ ان سے پوچھ گچھ ہونا شروع ہو جائے، یا ماں باپ گناہ کریں تو بیٹے سے، اولاد سے سوال شروع ہو جائے، ایسا ہرگز نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، ہر بندہ اپنے اپنے عمل کا ذمہ دار ہے۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، یہ آیت ہمارے لیے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں ایسا ایک موڑ زندگی میں لے کے آ سکتی ہے کہ اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہم اپنی زندگی کی سمت کو بدل سکتے ہیں اور درست سمت میں ہم اپنی زندگی کو گامزن کر سکتے ہیں۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے ثم الی ربکم مرجعکم، کہ اپنے رب کی طرف ہی تمہیں لوٹنا ہے، یعنی تمہارا مسکن، تمہارا مرجع، تمہارا لوٹنے کی جگہ ایک ہی ہے، وہ رب کی ذات ہے۔ تم نے جا کے جو مرضی کر لو، تمہیں رب کی طرف ہی جو ہے وہ لوٹایا جائے گا، رب کی بارگاہ میں تمہیں پیش کیا جائے گا۔ پھر یہ کیسا ہوس ہے، پھر یہ کیسی حسد ہے، پھر یہ کیسا لالچ ہے، پھر یہ کیسی جو ہے وہ ایک دوسرے پہ تانا زنی ہے، پھر یہ کیسے ایک دوسرے پر کبر و نخوت کی وجہ سے جو ہے وہ لگائے گئے الزامات اور جھگڑے ہیں، یہ کس وجہ سے ہیں۔ انسان اگر غور کرے کہ میں نے لوٹنا ہی اللہ کی طرف ہے تو انسان پھر تمام تر ایسی قباحتوں سے بچ جاتا ہے۔ ثم الی ربکم مرجعکم، تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، فینبئکم، وہ تمہیں آگاہ کرے گا، وہ تمہیں بتائے گا، تمہارے سامنے لائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم کام کرتے تھے، یعنی جو کچھ تم کرتے رہے ہو، لوگوں کی آنکھوں سے چھپ کے کرتے رہے ہو، لیکن قیامت کے دن وہ کام تمہیں بتائے جائیں گے، تمہیں آگاہ کیا جائے گا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا، تم نے یہ بھی کیا۔
تم لوگوں کی آنکھوں سے تو چھپ سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی آنکھ سے نہیں چھپ سکتے، اللہ تعالیٰ کے علم سے تم مخفی نہیں رہ سکتے۔ اور اس کی شان کیا ہے؟ انہ علیم بذات الصدور، انہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو اسے سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ مثلاً ہمارا آج کا مزاج کیا ہے؟ ہم اگلے کے مزاج کے مطابق اپنی شخصیت کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مثلاً کسی کو غصہ دلانا، کسی کے بارے میں جان بوجھ کے باس مباحثے کو بڑھاتے چلے جانا، ان کے درمیان دوریاں پیدا کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے دو انسانوں کے درمیان تفریق پیدا ہوتی ہے۔ یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ انسان بظاہر اپنی سوچ کے مطابق، اپنی فکر کے مطابق یا اپنی چال بازی کے مطابق وہ گیم کھیل رہا ہوتا ہے، لیکن اسے یہ خبر نہیں کہ اگلا انسان اپنی سادگی کی وجہ سے یا اگلا انسان اپنی نادانی کی وجہ سے وہ چیز نہیں سمجھ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو تمہیں ہر چیز سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو۔ اسی لیے جو بھی انسان کو کام ملے، جو بھی انسان کو ڈیوٹیز دی جائیں، انسان اگر ان کو آسن انداز سے سر انجام دیتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہے۔ انسان کسی بھی چیز کا حق ادا نہیں کر سکتا، یا انسان کسی کا جو ہے وہ حق ادا کرنے میں بالکل کامل نہیں ہو سکتا، اس سے کوئی نہ کوئی کمی خامی رہ جاتی ہے، لیکن اگر وہ پوری اپنی کوشش کرتا ہے تو اس کا معاملہ جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں ہے۔ انسان کو جو بھی ڈیوٹی دی جائے اور جو بھی انسان کے ذمے کام لگایا جائے، وہ کام اگر خلوص نیت کے ساتھ کرتا ہے اور اس کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر یقین جانیں اس کے کام میں برکت بھی رہتی ہے، اس کے مال میں، اس کی روزی میں برکت رہتی ہے۔ اسی لیے فرمایا انہ علیم بذات الصدور، وہ سینوں میں چھپے ہوئے رازوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ ناسی ما کان یدعو الیہ من قبل۔ یہ آیت ہم سب کے لیے قابل توجہ ہے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف تو دعا ربہ منیبا الیہ، تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے دل سے رجوع کرتے ہوئے۔ پھر اس کی دعا دیکھنے والی ہوتی ہے، اس کی دعا میں تضرع، خشوع اور خضوع دیکھنے والا ہوتا ہے، کیونکہ اب وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، اب وہ مشکل میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، اور جب وہ رب کو پکارتا ہے تو بڑے درد کے ساتھ، اور جس طرح ایک مانگنے والا کسی جو ہے وہ عطا کرنے والے کے دروازے پہ مانگتا ہے، اور مانگنے میں جو پھر وہ الفاظ استعمال کرے گا، جو چناؤ کرے گا الفاظ کا، جس طرح توجہ کے ساتھ مانگے گا، یہی حال ایک انسان کا جب کسی مصیبت میں پھنس جاتا ہے تو رب کو دل سے جو ہے وہ رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے۔ ثم اذا خولہ نعمۃ منہ، اور جب اللہ تعالیٰ اسے وہ نعمت عطا کر دیتا ہے تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ ناسیہ، وہ بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کا مزاج ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان پر جب احسانات ہوتے رہتے ہیں انسان بھول جاتا ہے، اور جب اس پر تھوڑی سی سختی آتی ہے تو پھر اسے جو ہے وہ رب یاد آ جاتا ہے، اسے پھر اپنے کیے ہوئے یاد نہیں رہتے، اسے پھر اپنے کام، اپنے کیے ہوئے اعمال یاد نہیں رہتے، صرف اسے اتنا پتہ ہے میں نے رب کو منانا ہے، میں نے رب سے یہ چیز لینی ہے، پھر وہ مانگتا ہے اور بڑے دل کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ لیکن جب اسے نعمت مل جاتی ہے تو انسان کی فطرت ہے، آپ دیکھ لیں اگر کسی کو زیادہ سہولیات دی جائیں تو وہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر ان سہولیات کے بعد تھوڑا تھوڑا کھینچنا شروع کریں تو پھر اس کا شور آسمان سے جو ہے وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ انسان کی فطرت ذکر کی، ناسیہ، وہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل، تو وہ بھول جاتا ہے اس تکلیف کو جس کے لیے فریاد کرتا رہا تھا اس سے پہلے۔ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، اور وہ اللہ کے ہم مثل جو ہے وہ بنانا شروع کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے جو ہے وہ ہٹا دے۔ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا، قُلْ اے محبوب آپ فرما دیجئے، تمتع اے کافرو یا اے ناشکرے لوگو، تمتع لطف اٹھا لو بکفرک اپنی ناشکری سے، قلیلاً مگر تھوڑا، تم جو تمہیں سہولیات میسر ہیں تم اگر ان کی ناشکری کرتے ہو، ان کی قدر نہیں کرتے تو ان سے فائدہ تم تھوڑی دیر کے لیے اٹھا سکتے ہو، بس وقت تمہارا قریب ہے۔ اگر ایک استاد کو سہولت میسر ہے
تو وہ سمجھ لے کہ یہ جو سہولیات مجھے دی جا رہی ہیں ان کی اگر میں ناشکری کروں اور ان کا غلط استعمال کروں تو یہ قلیل فائدہ ہے، اور جب یہ مجھ سے لی جائیں گی تو پھر میرا انجام کیا ہوگا۔ یہی حال ایک طالب علم کا ہونا چاہیے، طالبات کا اور طلباء کا ہونا چاہیے کہ جب انہیں کوئی سہولت میسر ہوتی ہے یا انہیں کوئی سہولت دی جاتی ہے تو اگر اس کا وہ غلط استعمال، ناجائز استعمال کرتے ہیں تو پھر وہ نعمت ان سے چھین لی جاتی ہے، جس کی وجہ سے پھر والدین کو بھی تکلیف رہتی ہے اور اسی طرح بچوں کو بھی جو ہے وہ پھر تکلیف ہوتی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، کل تمتع بکفرک قلیلا، جب تم کسی چیز کی نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو پھر اس سے فائدہ تم بہت تھوڑا حاصل کر سکتے ہو۔ انک من اصحاب النار، انک بے شک جو ناشکری کرتا ہے وہ من اصحاب النار، وہ دوزخ میں سے ہے۔ تو یہ 8 آیات بینات آج ہم نے سماعت کی ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کے آیت نمبر 8 تک۔ یہ دونوں آیات تھوڑی سی بڑی تھیں، اس وجہ سے ان 2 آیات پہ اکتفا کیا گیا ہے۔ ان آیات کو سمجھیں، اپنی زندگی پر ان کو لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ درس قرآن اس لیے نہیں کہ صرف سنیں اور کان سے نکال دیں، اس طرح نہیں، اس کو اپنی زندگی پہ لاگو کریں، اپنے روزمرہ کے معاملات پر ان آیات کو فٹ کر کے دیکھیں، آپ کو خود جو ہے وہ اپنی زندگی کی سمت نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔